پاور بمقابلہ فورس یہ کتاب 2014 میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں اس بات کی وضاحت ہے کہ کس طرح کوئی بھی اپنی زندگی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی اندرونی طاقت کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شعور، ارادے اور سمجھداری کے ساتھ کوئی بھی اپنی سچائی کو تلاش کر سکتا ہے۔ طاقت کا استعمال اکثر خوف، عدم تحفظ یا کنٹرول کی جگہ سے آتا ہے اور نقصان دہ ہو سکتا ہے، جبکہ طاقت کا تعلق اندرونی طاقت سے ہے جو ہمدردی، سمجھ اور محبت سے آتی ہے۔ پاور بمقابلہ فورس یہ ڈیوڈ ہاکنس نے کتاب لکھی تھی جو انسانی شعور کی نوعیت اور دنیا پہ اس کے اثرات کو دریافت کرتی ہے۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ 2 قسم کی قوتیں ہیں جو انسانی رویے کو متاثر کرتی ہیں: طاقت اور قوت۔ ڈاکٹر ہاکنس نے یہ نظریہ متعارف کرایا ہے کہ طاقت روحانی اصولوں، سچائی اور سالمیت سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ قوت ہیرا پھیری، کنٹرول اور فریب پہ انحصار کرتی ہے۔ وہ شعور کا ایک پیمانہ پیش کرتا ہے جسے ہاکنس اسکول یا شعور کا نقشہ کہا جاتا ہے، جس کی حد 0 سے 1000 تک ہوتی ہے۔ اس پیمانے کے مطابق جذبات اور رویوں کو ان کی سچائی اور دیانت کی سطح کی بنیاد پر ناپتے ہیں۔ یہ کتاب شعور کی اعلیٰ سطحوں کی تبدیلی کی طاقت پہ زور دیتی ہے اور تجویز کرتی ہے کہ لوگ سچائی اور روحانی اصولوں کے ساتھ اپنی صف بندی کر کے اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کتاب کو ایک روحانی اور فلسفیانہ کام سمجھا جاتا ہے اور اس کے خیالات ان افراد کے ساتھ زیادہ گونج سکتے ہیں جو روحانیت اور شعور کی کھوج کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ زندگی میں ان بلندیوں کے لیے کوشش کرتے ہیں جہاں محبت، امن اور خوشی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ وضاحت اور گہری سمجھ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دوسرے غصے، شرم، جرم اور دماغ کی دیگر محدود حالتوں کے نچلے علاقے میں گھومتے ہیں جو روابط کو روکتے ہیں۔ ڈیوڈ ہاکنس لکھتے ہیں کہ 1 سے 1000 کے پیمانے کے طور پہ تصور کریں کہ ہر نمبر شعور کی سطح کی علامت ہے۔ مصنف کے مطابق شرم، جو اکثر ہمیں خود کو تباہ کرنے کی طرف لے جاتی ہے، اس کی انرجی ہے 20۔ خوف 100 پر بیٹھتا ہے۔ اگر ہم خوف میں رہتے ہیں تو اس کی لو لیول کی انرجی ہے 100، جس کی وجہ سے ہم مسلسل بے چینی اور کنارے پہ محسوس کرتے ہیں۔ 200 پر ہمت ابھرتی ہے، جو ہمیں اپنے خوف کا سامنا کرنے اور اپنے اعمال کی ذمہ داری لینے پر اکساتی ہے۔ جیسے جیسے انرجی بڑھتی جاتی ہے، پیمانہ بڑھتا جاتا ہے، ہمیں محبت ملتی ہے جو 500 پر ہوتی ہے اور ہمیں ہمدردی اور تعلق کے لیے کھول دیتی ہے۔ اس سطح پر ہماری زندگی بہتر کے لیے بدل سکتی ہے، اور جب ہم 700 تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم روشن خیالی کی دہلیز کو عبور کر چکے ہوتے ہیں اور آخر کار انسانی شعور اور روحانی بیداری کی چوٹی تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ ڈیوڈ ہاکنس لکھتے ہیں کہ ہتھیار ڈالنے کے فن میں مہارت حاصل کریں۔ ہتھیار ڈالنا ہار ماننا یا ہار ماننے جیسا لگتا ہے، لیکن یہ دراصل طاقت کے لیے مشق ہے۔ یہ کنٹرول کو توڑنے کے لیے ایک مشق ہے، زندگی کے بہاؤ پر بھروسہ کرنے اور خود کو نئے امکانات کے لیے کھولنے کے بارے میں ہے۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں ہم اکثر کنٹرول سے چمٹے رہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اور ہر چیز کو نقشہ بنا لیتے ہیں،
لیکن زندگی غیر متوقع ہے اور بعض اوقات اس کی غیر یقینی صورتحال کو نیویگیٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس عمل پہ بھروسہ کیا جائے، یعنی ہتھیار ڈال دیں۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں سرنڈر۔ دانش مندانہ ارادے طے کریں، ذہن میں ایک واضح مقصد کے ساتھ اپنے دن کی شروعات کا تصور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مقصد کا احساس آپ کو چلاتا ہے۔ یہ واضح نیت کا جوہر ہے جو ہمارے اعمال کی رہنمائی کرتا ہے اور ہماری حقیقت کو تشکیل دیتا ہے۔ جب ہم ارادے طے کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو سنبھالتے ہیں، اپنی توانائی کو اس چیز پر مرکوز کرتے ہیں جو سب سے اہم ہے اور اپنی تقدیر کو اپنی مطلوبہ سمت میں لے جاتے ہیں۔ طاقتور ارادے نہ صرف ہماری حقیقت بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کی حقیقتوں پر بھی مثبت اثرات کی لہریں پیدا کرتے ہیں۔ قوت یعنی فورس، یہ ہمیشہ کنٹرول، جبر اور ہیرا پھیری کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہ رہنما جو قوت سے کام کرتے ہیں، ان کی توجہ اکثر مختصر مدت کے لیے ہوتی ہے۔ ان تمام ولن کے بارے میں سوچیں جو ہم فلموں اور حقیقی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ان کا پورا مقصد کسی خفیہ غصے، جرم یا شرم کو کم کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان کے اعمال ناپسندیدہ نتائج کا باعث بنتے ہیں۔ دوسری طرف طاقتور قیادت اثر و رسوخ، تحریک اور بااختیار بنانے کے بارے میں ہے۔ وہ رہنما جو اقتدار کو قبول کرتے ہیں وہ ماحول بناتے ہیں جہاں لوگ قابل قدر حوصلہ افزائی اور مصروفیت محسوس کرتے ہیں۔ ان کی بدولت تعاون اور اختراع پروان چڑھتی ہے، جس سے ہر ایک کے لیے دیر پا مثبت نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تنازع زندگی کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ ہر جگہ لوگوں کے مابین اختلافات اور غلط فہمیاں ہمیشہ پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ ذاتی تعلقات میں ہو یا عالمی سیاست میں، کیونکہ لوگ مختلف ہیں اور کسی بھی وقت ذہن کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں حقیقت کا پتہ لگائیں۔ بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے، لہٰذا چاہے آپ اسکول کے استاد ہوں یا بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سیاستدان، آپ اپنے ماحول اور دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غلط معلومات ہے آپ کے پاس اور تو پھر آپ غلط فیصلے کریں گے۔ دنیا میں سچائی کے بغیر اقدار پہ عمل نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ہاکنس شعور کا ایک تفصیلی نمونہ فراہم کرتا ہے اس کتاب میں، جس کی درجہ بندی نچلی سطح سے لے کے اعلیٰ سطح تک کی جاتی ہے۔ یہ سطح نچلے سرے پر شرم، جرم اور خوف سے لے کر اوپری سطح پر محبت، خوشی، امن اور روشن خیالی تک ہے۔ یہاں اہم سبق یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے جذبات اور رویے نہ صرف ہمارے تجربے کو بلکہ ہمارے جسمانی اور ذہنی صحت، ہمارے تعلقات اور دنیا میں ہماری شراکت کو بھی نمایاں طور پر متاثر کرتے ہیں۔ قبولیت یا سرنڈر یا ہتھیار ڈالنا ہمیں ان چیزوں کو قبول کرنے کا سکون دیتی ہے جو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو تبدیل کرنے کی ہمت جو ہم کر سکتے ہیں، اور فرق کو جاننے کی حکمت۔ اس کتاب میں ڈاکٹر ہاکنس نے ہمدردی کو شعور کی ایک طاقتور حالت کے طور پہ اجاگر کیا ہے۔ ہمدردی دوسرے کے دکھوں کو سمجھنا ہمدردی کا نام ہے، اور اس میں فطری طور پہ اس تکلیف کو دور کرنے کی خواہش شامل ہے۔ ہمدردی صرف ایک اچھی صفت سے بڑھ کر ہے، یہ مثبت سماجی تبدیلی کے پیچھے ایک محرک قوت ہے۔ ہمدردی ہمیں دوسروں کے ساتھ گہری سطح پر جڑنے کی اجازت دیتی ہے، رکاوٹوں کو توڑ کے اور اتحاد کو فروغ دیتی ہے۔
ایک ہمدرد معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں افراد ایک دوسرے کی جدوجہد کو سمجھتے اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہر کوئی ترقی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمدردی ہماری اپنی زندگیوں کو تقویت بخشتی ہے۔ یہ تکمیل کے اندرونی احساس کو فروغ دیتی ہے، بامعنی تعلقات پیدا کرتی ہے اور مشترکہ ترقی کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ بے لوث محبت تبدیلی لینے والی ہے جو ہمارے ذاتی ارتقاء اور اجتماعی بہبود میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ منفی جذبات کا نقصان دہ اثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جرم، خوف اور غصے جیسے منفی جذبات نہ صرف ہماری ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ ڈاکٹر ہاکنز اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ شعور کے نچلے سرے پہ رہنے والے یہ جذبات کمزور ہیں اور ہماری صلاحیت کو محدود کر سکتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ نیگیٹو جذبات اکثر خود کو برقرار رکھتے ہیں اور ہمیں ایک شیطانی چکر میں بند کر دیتے ہیں جسے توڑنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ غصہ مزید غصہ پیدا کر سکتا ہے، خوف مزید خوف پیدا کر سکتا ہے اور جرم مزید جرم کو پھیلا سکتا ہے۔ لہٰذا ان جذبات کو پہچاننا اور شعوری طور پہ ان کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ ان جذبات کو پہچان کے، ان کی اصلیت کو سمجھ کے اور شعوری طور پر سمجھ کے ہم خود کو ان کی گرفت سے آزاد کر سکتے ہیں۔ یہ آزادی کا عمل ہمیں شعور کی اعلیٰ ریاستوں کی طرف لے جاتا ہے جہاں امن، خوشی اور محبت رہتی ہے۔ طاقت بمقابلہ قوت سے حتمی سبق روشن خیالی کی حالت تک پہنچنے کا امکان ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں کوئی کائنات کے ساتھ کامل ہم آہنگی میں ہے۔ اس حالت تک پہنچنا چند منتخب لوگوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک مکمل منزل ہے۔ اسے خود کی دریافت اور ذاتی ترقی کے سفر کی ضرورت ہے۔ اس میں نچلی سطح کے جذبات سے اوپر اٹھنا اور محبت، خوشی، امن اور شعور کی دیگر اعلیٰ سطحی حالتوں میں شامل ہونا ہے۔ ان اسباق کی روشنی میں یہاں آپ مختلف عملی انتخابات کر سکتے ہیں۔ خود آگہی کی مشق کریں، مختلف حالات میں اپنے جذبات اور رد عمل کا مشاہدہ کریں۔ یہ آپ کو اپنے شعور کی سطح کی شناخت اور نیویگیٹ کرنے کی اجازت دے گا۔ فیصلہ کریں اور ایسے اقدامات کریں جو غلبہ یا کنٹرول کے بجائے بااختیار ہوں۔ مثبت ارادے پیدا کریں۔ شعوری طور پہ ایسے ارادوں کا انتخاب کریں جو محبت، مہربانی اور شفقت پہ مبنی ہو۔ حالات کی حقیقت کو قبول کریں اور پھر سب سے مؤثر رد عمل کا انتخاب کریں۔ ہمدردی کو فروغ دیں۔ دوسروں کے دکھوں کے بارے میں ہمدردی اور سمجھ بوجھ کی مشق کریں۔ دوسروں پر فتح اپنی قوت سے ہمیں اطمینان بخشتا ہے لیکن خود پر فتح ہمیں خوشی دیتی ہے۔ محبت نفرت سے زیادہ طاقتور ہے۔ سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ غیر مشروط محبت شفا دیتا ہے۔ ہمت طاقت دیتا ہے۔ طاقت اندر سے آتی ہے اور اس کی بنیاد دیانتداری، ہمت اور ہمدردی جیسے اصولوں پر ہوتی ہے۔ طاقت یعنی پاور پائیدار ہے اور ترقی کو فروغ دیتی ہے، جبکہ فورس یعنی قوت تباہی کا باعث بنتی ہے اور یہ خوف، جبر اور ہیرا پھیری پر انحصار کرتی ہے اور بالآخر فرد یا معاشرے کو کمزور کرتی ہے۔ فورس مثال کے طور پہ جو لوگ پاور یعنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنی ٹیم کو مشترکہ ویژن کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک رہنما جو کاموں کو انجام دینے کے لیے قوت پر انحصار کرتا ہے وہ خطرات یا دھمکی کا استعمال کرتا ہے اور بالآخر حوصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شعور کیا ہے؟ ڈاکٹر ہاکنز شعور کی تعریف خود کو
اور اپنے ماحول کو تجربہ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت کے طور پہ کرتا ہے۔ ہاکنس کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے کیونکہ آپ کا دماغ ایک حیاتیاتی کمپیوٹر کی طرح ہے۔ یہ آپ کے حواس کے ذریعے ڈیٹا لیتا ہے، پھر اس ڈیٹا کو الیکٹریکل اور کیمیکل سگنلز کے ساتھ پروسیس کرتا ہے۔ انسانی شعور کی پیمائش، چونکہ شعور کا مطلب آگہی اور سمجھنا دونوں ہے، یہ منطقی طور پہ اس بات کی پیروی کرتا ہے کہ شعور بغیر شعور کوئی آگہی یا سمجھ نہ رکھنے سے لے کے ہمہ تک ایک اسپیکٹرم پہ موجود ہے، مکمل آگہی اور ہر چیز کا کامل علم۔ ہاکنس نے ایک پیمانہ تیار کیا ہے جسے وہ شعور کا نقشہ کہتا ہے، جو سچائی کے آفاقی ماخذ سے آپ کے تعلق کی مضبوطی کی پیمائش کرتا ہے۔ ہاکنس کے مطابق نمبرز آپ کے شعور کی توانائی بخش تعداد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کے شعور کی سطح اعلیٰ تعداد کے ساتھ نچلے درجے کے مقابلے میں زیادہ بیداری اور سمجھ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ شعور کے پیمانے میں کلیدی عقائد، جذبات اور اعمال کے بارے میں معلومات شامل ہیں جو شعور کی مختلف سطحوں کی وضاحت کرتی ہے۔ شعور کے پیمانے پہ سب سے کم درجہ بندہ لیول 20 سے 30 ہے، جسے ہاکنس نے شرمناک قرار دیا ہے۔ اس شعوری سطح پہ کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ نفرت انگیز اور اپنی زندگی کے بارے میں مسلسل شرمندہ ہوتا ہے اور یہاں تک کہ خودکشی کے خیالات کا بھی تجربہ کرتا ہے۔ شعور کی اعلیٰ سطحیں، خاص طور پہ ہاکنس کے پیمانے پہ 300 سے اوپر والے کی تعریف یعنی ہمدردی، سکون اور خوشی جیسے مثبت جذبات سے ہوتی ہے۔ اس سطح پہ لوگ مہربان اور دیکھ بھال کرنے والا سمجھتے ہیں۔ 200 کی شعوری سطح جسے ہم بہادری کہتے ہیں۔ بہادری وہ نقطہ ہے جس پہ آپ اعتراف کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ جب آپ غلط ہوتے ہیں اور نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ بہادری کے بغیر آپ کائنات کے سگنلز کو روک دیں گے اگر وہ آپ کے پہلے سے ماننے والے سے متصادم ہوں۔ کنیستھالوجی کے ذریعے سچائی کو کیلیبر کریں۔ ایک بار جب آپ کی آگہی، دوسرے لفظوں میں آپ کا شعور، عالمگیر شعور سے جڑنے کے لیے کافی اور اونچی سطح پہ پہنچ جاتا ہے، ہاکنس بتاتے ہیں کہ آپ سادہ سائنسی طور پہ ثابت شدہ ٹیسٹوں کا استعمال کر کے فوری طور پہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی چیز درست ہے یا غلط۔ ہاکنس کئی مختلف کنیستھالوجی ٹیسٹوں کی وضاحت کرتا ہے، لیکن عام موضوع یہ ہے کہ جب آپ کو کسی ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو غلط، غیر صحت بخش یا ناپسندیدہ ہو تو آپ کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ شعور کے پیمانے پہ 200 اور اس سے اوپر کی سطح اس سے وابستہ ہے، جسے ہاکنس طاقت کہتے ہیں۔ 200 کے اوپر محبت کرنے والی اور شعور کی سمجھ کی حالتیں ہیں۔ ہاکنس کا کہنا ہے کہ آپ شعور کی اس سطح تک پہنچتے ہیں جب آپ کے اعمال، مقصد اور اخلاق سب ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ کو آپ کے کسی ایک مقصد کے قریب کر دیتا ہے، اور وہ اہداف آپ کی اقدار پہ مبنی ہیں، یعنی ان تک پہنچنے سے آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ شعور کی اعلیٰ ترین حالت روشن خیالی ہے، جو شعور کی سطح 700 سے شروع ہوتی ہے اور 1000 پر ختم ہوتی ہے۔ جب آپ روشن خیالی تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ عالمگیر شعور کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایک فرد کے طور پہ نہیں سوچتے۔ آپ صرف کامل تفہیم اور سکون کی حالت میں موجود ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ آپ روشن خیالی تک پہنچنے کے بعد خوش ہیں۔ اس کے بجائے آپ مکمل طور پہ پرسکون ہیں، یہاں تک کہ خوشی کی خواہش سے بھی پاک ہو جاتے ہیں۔